بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی سے مخلصی کا صلہ ملا ہو۔ اگر آپ بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کریں تو یقین کر لیجئے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا گیا تھا تو تمہیں بھی بچایا جائے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا تھا تو تمہارے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، لیکن فرق یہ کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے ہو۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں نا تو یقین مانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ اعمال ہے صاحب، اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نامہ اعمال ہی ہوگی۔ اپنی اس کتاب کے مصنف ہم خود ہی ہیں، لہٰذا ہمیں اس پر محنت کرنی چاہیے اور اس کو سنوارنا چاہیے۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں ایک بہتر عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ الحمدللہ۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ بغیر مقصد کے زندگی ایسی ہے جیسے بغیر روح کے جسم۔ زندگی میں ہدف کا تعین لازمی کریں، ہر روز اس پر 1% کام کریں، کامیاب رہیں گے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ خاموشی کو بھی سنا کریں، یہ بہت خوبصورت باتیں کرتی ہے۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ ہزار رستے، لاکھوں در، کتنے لوگ، بہت سی راہیں، مگر جب اللہ ساتھ نہ ہو تو کوئی ساتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی منزل نہیں اور کہیں آسرا نہیں، کیونکہ اول و آخر سہارا تو صرف اللہ ہی ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بناؤ، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ روتا ہوا ہر لمحہ مسکرائے گا، صبر کر اے دل، اپنا بھی وقت آئے گا۔ دنیا کا سب سے نایاب جذبہ احساس ہے، دنیا میں سب سے مہنگی چیز عزت ہے۔
سب سے بڑی دولت دوستی ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بخیل وہ ہے جسے اللہ کا راستہ معلوم نہیں اور نہ ہی وہ کسی سے دریافت کرتا ہے۔ بہترین انسان بننے کے لیے مشکلات کے وقت غصے کی بجائے صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین و خوبصورت ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کے رنگ سے خوبصورت اور حسین زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ عزت کریں ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کریں ان لوگوں سے جو آپ کی خاطر مصروفیات بھی ترک کر دیتے ہیں۔ رشتوں کی بھی تو عمر ہوتی ہے، کچھ تو مرنے تک ساتھ رہتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی، اور کچھ جیتے جی ہی مر جاتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ شیطان کبھی آگے آتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ شیطان فوراً پیچھے ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی انسان کو اللہ کے ذکر سے دور دیکھتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ مخالفین کو ہمارے تڑپنے سے اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی ہمارے مسکرانے سے آگ لگتی ہے، اس لیے ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ انسان غلطی کرتا ہے اور جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ ہم ہر انسان کو اس کی اہمیت نہیں بتا سکتے کہ وہ ہماری زندگی میں کس حد تک اہم ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ اسے نبھانا، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس ایک شخص جیسے تو بہت ملیں گے پر وہ ایک کبھی نہیں ملے گا۔ کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے میرا سکون چھیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ ذہن کی قید سے آزاد کیا جائے اسے جس کو پانا نہیں، کیا یاد کیا جائے اسے۔ تیز بارش میں کبھی سرد ہواؤں میں رہا، ایک آپ کا ہی ذکر تھا جو میری صداؤں میں رہا۔ کتنے لوگوں سے میرے گہرے مراسم تھے مگر آپ ہی کا چہرہ فقط میری دعاؤں میں رہا۔ کسی کو پیار اتنا کرنا کہ حد نہ رہے، مگر اعتبار بھی اتنا کرنا کہ شک نہ رہے، وفا اتنی کرنا کہ بے وفائی نہ رہے،
اور بس دعا اتنی کرنا کہ جدائی نہ رہے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لے، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو ملا ہے وہ کسی سے کم نہیں، جو ہے وہ لاجواب ہے، جو نہیں ملا وہ ایک خواب ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا چور ڈاکو وہ شخص ہے جو کسی کے پیسے تو نہیں لیکن اس کی امید چھین لیتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ جو لوگ سب کی فکر کرتے ہیں اکثر ان کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کے لیے بہتر سوچ رکھا ہے۔ علم ہونے کے باوجود جاہل سے بحث کرنا انتہا درجے کی جاہلیت ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی میں آپ کو عزت نہیں دے سکتا تو یقین جانیے وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ میرے ہی آسماں کا رنگ ہے ایسا، یہ شام کہیں اور بھی اداس ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دے، بس یقین رکھے اللہ کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ اپنی ناکامی میں خود اضافہ کرتا ہے۔ جنگل میں ہم سنتے ہیں سناٹوں کے ساز بہت، پیڑ کے سوکھے پتے دیتے ہیں آواز بہت۔ کیا حال سنائیں دنیا کا، کیا بات بتائیں لوگوں کی۔ دنیا کے ہزاروں موسم ہیں، لاکھوں ہیں ادائیں لوگوں کی۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہے۔ کتنی عارضی تھی یہ رونقیں، کتنا خاموش اب یہ زمانہ ہے۔ وقت انسان سے جو بھی چھینے، کم از کم اس بات کا فیصلہ تو کر ہی دیا کرتا ہے کہ کون تاریخ درست طرف تھا اور کون غلط طرف۔ اور کسی اور کے سپرد ہوتی ہیں یہ رنگ برنگی تتلیاں، اپنے رنگ کیوں کھونے لگتی ہیں۔ لا حاصل انتظار روح کو اندر تک خالی کر دیتا ہے۔ اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیشہ ہماری ذات کا حصہ رہیں گے۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے اور غم اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ بعض اوقات کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا اور ہم اسے احساسات کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں۔ پاس ہونے سے زیادہ ضروری ساتھ ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عمر بھر ہمارے پاس تو رہتے ہیں پر ساتھ کبھی نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ پاس نہیں ہوتے لیکن تاحیات ساتھ ہوتے ہیں۔
سنی سنائی باتوں پہ فوراً یقین مت کیا کرو، جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دیتا ہے، اور امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کرنا۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ انسان جب اچھا ہوتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو دور کر دے اس پہ صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ محبت اللہ کی بہت بڑی عطا ہے جو اس کے کرم سے نصیب ہوتی ہے، اور جس انسان کو ملتی ہے اس کے نصیب چمکا دیتی ہے۔ شاید ہم جب کسی دوسرے کے لیے اپنے خدا سے کچھ مانگتے ہیں تب ہم خلوص، عاجزی اور بندگی کی اس معراج پر ہوتے ہیں جو دنیا کی ہر دعا کی قبولیت کا آخری پیمانہ ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہر ایک کی پسند مختلف، ہر ایک کا مزاج مختلف۔ اپنے آپ سے سب سے مشکل لڑائی وہ ہوتی ہے جب آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کا دماغ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ جو ادھورا رہ جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، خواہ وہ کہانی ہو، خواب ہو، زندگی ہو یا پھر انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ اگر تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہو جو خود سے پہلے آپ کو رکھیں تو انہیں مضبوطی سے تھام لے، کہیں وہ آپ کی زندگی سے غائب نہ ہو جائیں۔ وہ صحیح معنوں میں انسان ہوتے ہیں۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ انسانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، غلاموں کے ساتھ نہیں۔ اگر بندہ نافرمانی کو اطاعت سے بدل دے تو اللہ اس کی پکڑ کو عافیت سے بدل دیتا ہے اور اس کی ذلت کو عزت سے بدل دیتا ہے۔ جب ہم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیں تو اپنے قدموں کو اتنی مضبوطی سے جما لینا چاہیے کہ آنے والی ہر مشکل کا ثابت قدمی سے مقابلہ کیا جائے۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں، لفظ ہی مائل کرتے ہیں اور لفظ ہی گھائل کرتے ہیں۔ افواہوں سے مت ڈرو، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تخلیق کردہ ہوتی ہے جو آپ کی کامیابیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہو تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہو۔ ہر تکلیف، ہر درد، ہر روگ جو آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے وہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر
سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ عز و جل آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔